والفرقان الحميد من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہ. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم حضور ختمی المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور کافی عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب کرے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش قسمت اور بابرکت شخصیت ہے کہ رہتی دنیا تک انسانیت ان کے نقوش پا سے برکتیں حاصل کرتی رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو پہلے 2 نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ وہ خوش قسمت حضور اسلام کی صاحبزادیاں ہیں کہ جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں ہیں اور ان کا نکاح حضور علیہ السلام نے اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. اور یہ انتخاب میرے حضور کا تھا اور جب دوسری صاحبزادی مثال فرما گئی تو میرے حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر کتنی بڑی دلیل ہے. آج اس گئے گزرے دور میں بھی جب کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایک ضابطہ متعین کرتا ہے کہ یہ ہی اصاف ہو تو پھر میں بیٹی کسی کو نکاح دوں. اور جتنا دانا، جتنا سمجھدار، جتنا فہم و ادراک رکھنے والا شخص ہوتا ہے اس کا انتخاب اتنا بڑا ہوتا ہے. اور یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں بلا کائنات میں میرے حضور سے بھی دانا کوئی ہوگا، کائنات میں بلا میرے حضور سے بھی زیادہ سمجھدار کوئی ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے ایک بار بھی 2 بار اپنی بیٹیوں کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. پھر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح ہوا اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. آقا کریم علیہ السلام کی یہ وہ لاڈلی صاحبزادی ہے کہ جن کا تعارف علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے بڑا خوبصورت کروایا ہے. اقبال فرماتے ہیں لوگوں کے از سے نسبت از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. بات فرماتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا بڑا رتبہ ہے اور ان کے قصیدے، ان کی شانیں قرآن میں بیان کی. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے ایک نسبت ہے اور وہ یہ نسبت ہے کہ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ. اس نسبت کی وجہ سے قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی شانوں کو بیان کیا. لیکن بات ہے از سے نسبت حضرت زہرا عزیز.
لیکن اقبال پاتے کہ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ خوش قسمت شخصیت ہے کہ جن کے پاس ایک نہیں بلکہ 3 نسبتیں ہیں. اور وہ 3 نسبتیں کیا ہیں؟ ایک تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں، اور دوسرا وہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہوتا ہے، اور تیسرا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ 3 نسبتیں ہیں جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں. ہم ان 3 رشتوں میں ان کی شخصیت، ان کے کردار کو دیکھ سکتے ہیں، اور پھر میں اور آپ اپنے گھروں میں وہ روشنی کے چراغ لے کر جائیں کہ جو اندھیرے ہمارے گھروں میں ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے گھر میں ان کے کردار کا چراغ ابھی تک روشن نہیں ہوا. پہلا کردار جو ہمیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سکھاتی ہے وہ حضور علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت والی بیٹی ہونے کا شرط ہے. آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو آپ جانتے ہیں کہ کفار حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ سخت رویہ اختیار کیا، اور ظلم و جبر کا کون سا انداز تھا جو حضور علیہ السلام کا انہوں نے نہیں حاصل کیا. کبھی گھڑے کھودے جاتے ہیں، کبھی کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی اوجریاں جس میں گھر پہ ڈالی جاتی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھی عمر ہے، اس کے باوجود حضور علیہ السلام کے ساتھ پوری حمایت کے ساتھ، اور ساری زندگی حضور سے کسی بات کی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 ماہ تمہارے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا، لیکن پھر بھی بیٹی حضور کی حمایت میں کبھی گلہ نہیں، کبھی شکوہ نہیں. ہماری بیٹی ہم سے کیا کچھ نہیں کرتی، لیکن ننھی عمر سے لے کر آخری دم تک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں، بلکہ برابر حضور علیہ السلام کے مشن میں حضور کے ساتھ ہیں. جس وقت زخم اتنے بھر جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زخموں سے خون رستا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے مسلح کی راکھ بنا کے ان زخموں پہ رکھتی ہیں. کبھی حضور علیہ السلام کی زلف عنبری کو دھوتی ہیں، آنکھوں میں آنسو عرض کرتی ہیں کہ حضور یہ دکھ کب ختم ہوں گے. تو میرے حضور اپنی بیٹی کو حوصلہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فاطمہ پریشان نہ ہو، ایک وقت آنے والا ہے تیرا رب تیرے اس باپ کو عزت عطا فرمائے. حضور جو ہے وہ حوصلہ دیتے ہیں اپنی بیٹی کو، اور بیٹی کو استقامت کے ساتھ کھڑا ہونے کا جو وہ درس سناتے ہیں. اور کتنی استقامت کی یقین جانیے، 3 ماہ تک چولہا نہیں چلتا، لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ کبھی گلہ نہیں، کبھی شکوہ. امام بصری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے، آگے شیخ ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے. تو حضور پوچھا کہ ابو بکر عمر اس وقت یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ عرض کی کہ حضور بھوک نے گھر ٹکنے نہیں دیا، تو ہم نے خیال کیا کہ آپ کی زیارت کرتے ہیں، کچھ بھوک کا مداوع ہوگا، کچھ پیاس کو کرانا ہے. تو حضور میں جو شاید تمہیں گھروں سے باہر لے آئی ہے وہی شاید مجھے بھی گھر سے باہر لے آئی. چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنگن آ گیا. وہ خوشبو رسول سن کر جلدی جلدی باہر تشریف لائے اور آ کر عرض کی حضور چند لمحوں کے لیے میرے مہمان نہیں بنتے. حضور میں ابو ایوب جیسے تمہاری مرضی. آقا کریم علیہ السلام کو گھر لے گئے، جا کر چٹائی بچھائی، حضور جلوہ فراز ہوئے. اہل خانہ کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی سے ذبح کر دو، میرے حضور کو بھوک لگی ہوگی. یہ کہہ کر حضور کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن چہرے پہ نظر پڑی آثار نقاہت اور کمزوری اتنے واضح تھے کہ صاف پتہ چل رہا تھا نہ جانے کتنے دنوں سے حضور اسلام نے کھانا بھی نہیں کھایا. برداشت نہ کر سکے تو گھبرا کے باہر دوڑے اور کسی باغ سے کھجوروں کا خوشہ توڑا، لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا. عرض کی حضور کھانا پکنے میں کچھ دیر ہے، اتنی دیر یہ کھجوریں تناول کر لیجیے. تھوڑی دیر کے بعد کھانا پک گیا، دسترخوان سج گیا، میرے حضور کو دعوت طعام دی گئی. آقا کریم علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے. جب کپڑا ہٹایا، آگے گوشت کی بوٹیاں دیکھی تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ہاتھ آگے بڑھایا، ایک روٹی دی اور اس پر چند بوٹیاں رکھتے ہوئے
ایک خادم کو کہتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں دیکھوں میری بیٹی اگر بھوکی ہو تو پھر میں کس طرح اپنا شیڈول کرنے والا۔ لیکن یہ حضور کی تربیت کا اثر تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ اس دین کی خاطر گھر میں بھوک برداشت کر رہے ہیں، لیکن زبان پہ شکوہ نہیں آ رہا، زبان پہ گلہ نہیں آ رہا، حضور سے مانگتی نہیں ہے کہ حضور مجھے یہ بھی چاہیے۔ آج بیٹی کو پتا ہو میرا باپ جو ہے وہ بہت امین ہے، میرا باپ جو ہے وہ سردار ہے معاشرے کا، تو بیٹی اس وقت کہتی ہے کہ جناب تو مجھے مانگنا چاہیے، اب تو حالات اچھے ہو گئے، لیکن ساری زندگی حضرت سیدہ فاطمہ گزار ہوتے تھے۔ یہ بیٹیوں پہ اسوہ کامل پیش کرتی ہے، اور پھر یہ حضور علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھ لیا کہ صحابہ مجھے بتاؤ عورت کے لیے بہترین پردہ کیا ہے؟ اب صحابہ خاموش ہے کہ چپکے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اور پھر تھوڑی دیر بعد جب واپس آ کر بیٹھے عرض کی حضور عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ عورت کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم عورت کو دیکھے۔ تو اتنا خوبصورت اور اتنا مختصر جواب تک دیا تو میرے حضور میں علی آپ کو یہ جواب فاطمہ نے تو نہیں بتایا، یہ تربیت کی حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بیٹی کو پردے کے احکامات میرے حضور نے سکھائے، اور جواب اتنا خوبصورت تھا تو حضور نے فرمایا علی آپ کو فاطمہ نے تو نہیں بتایا، عرض کی حضور میں یہ جواب وہیں سے لے کر آیا ہوں، اور یہ حضور کی تربیت کا مقام ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضور سے گلہ شکوہ، بلکہ جس وقت بھوک نے اتنا ستایا تو برداشت نہ ہو سکی، ننھی عمر کی چھوٹی عمر کی، تو ایک دن آ کر عرض کی کہ حضور آپ کو جب جو تکلیف ہے وہ جو بھوک کی شدت ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی، تو میرے حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹی نے آ کر سوال کیا ہے، سوال تو بیٹی نے بھوک کا کیا ہے، میرے حضور چاہتے تو جنت کے پھل کھینچ کر بیٹی کی جھولی میں ڈال دیتے، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا، قیامت تک کی غریب بیٹیوں کے لیے اسوہ کام چھوڑا ہے میرے حضور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور حضور فرمایا کہ اے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بھوک کا ستایا کرے، تو سیدہ فرماتی بس یہ حضور کی دعا کی برکت تھی کہ اس کے بعد فاقے تو رہا کرتے تھے لیکن اس طرح کی بھوک کی شدت اور تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ ساری زندگی حضور کی دہلیز پر جو ہے وہ حضور سے اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ جو ہے وہ نبھا کیا، اور پھر جب آقا کریم اسلام اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو انتخاب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور حضور ان کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں، اور اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے حضور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے علی تجھے پیغمبر کی بیٹی مبارک ہو۔ حضور نے مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اور حضور نائب علی جو ہے وہ نکاح کے بعد ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ جب بیٹی کو رخصت کرنا چاہا، روایات میں لکھا ہے علماء نے، حدیثیں موجود ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہ امہات تھی، تو حضور نے ان سے فرمایا کہ فاطمہ کی شادی کرنی ہے تم ذرا تیاری کر، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری گھر کی تیاری انہوں نے کی ہے، ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واحد اللہ اکبر حضرت میں نے ایک جگہ پر غالباً طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے، قرآن پڑھی ہے اس لیے میں نے غالباً کہا، اس وقت ذہن میں آئی کہ میں آپ کو سنا۔ جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ ضروری چیزیں جن میں آفتابہ تھا، ایک چکی تھی، ایک مصنع تھا، 2 پانی کے برتن تھے، وہ جو چند چیزیں حضور نے خریدنا چاہیے، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو پیسے نہیں تھے، تو حضور میں علی آپ کے پاس کیا ہے، تو عرض کی حضور میرے پاس تو صرف ایک زیرہ ہے، تو فرمایا کہ علی اس کو بیچ کر پیسے لائیے۔ اب حضرت علی کے پاس ایک زیرہ تھی، اور وہ زیرہ بڑی معمول تھی جو کہ مجاہد آدمی تھے، جنگوں کے اندر اس کی ضرورت پڑتی تھی۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگتا ہے، تو وہ آ کر عرض کرتے ہیں علی آپ کی زیرہ کا میں خریدار ہوں۔ اب کہا کتنے کلو کے، کہا اتنے کلو، کہا نہیں اس سے زیادہ میں پیسے دوں گا، یہ تو قیمتی لگتی ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیرہ خرید کے ان کو پیسے دیے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کے
گھر چلے گئے اور کہا علی یہ تحفہ بھی عثمان کی طرف سے زیرہ کا قبول کرنا۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی۔ اپنوں کی شادی آ جائے تو اپنے آگے کھڑے ہوتے ہیں نا، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اور پھر حضور اسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر یہ جو چیزیں خریدتی ہیں تو میں نے طبقات کے ساتھ مجھے پڑھا ہے کہ حضرت بلال حضور کے غلام تھے، یہ بھی ساتھ ایک اور صحابی تھے، ماتے ہم چیزیں پسند کرتے تھے اور پھر قیمت جناب ابو بکر ادا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ساتھ گئے تھے اس وقت۔ مجھے بتاؤ باہر ابو بکر حضور اسلام کے حکم پر محبتوں کے سفر میں کھڑے ہیں تو گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی اور فرماتی ہیں کہ ہم نے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے فاطمہ کی شادی سے زیادہ برکت والی شادی کوئی نہیں دیکھی۔ اور یہ ام المومنین فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب ولیمے کی باری آئی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بکرا ذبح کیا اور اس سے دعوت ولیمہ ہوئی تو صحابہ بڑے فخر سے کہا کرتے اس میں حضرت عبدالرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر صحابی تھے، وہ بھی شریک تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں ہم نے بھی بڑی بڑی شادیاں دیکھی تھی لیکن علی کے جیسے ولیمے کا برکت والا راز ہم نے نہیں دیکھا۔ اور یاد ہوتا بھی کیوں نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی صاحبزادی رخصت ہو رہی ہے، یہ برکتوں والا سما تھا۔ اور حضور دعائیں دے کر فرمایا کہ علی تجھے پیغمبر کی بیٹی ہوگا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن میں تشریف لاتی ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تربیت پیش نظر اور ادھر حضور اسلام کے فرامین کی روشنی میں جو عبادت کا ذوق بندگی ہے وہ بھی پیش نظر ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے گھروں میں مہمانوں کا بھی آنا جانا ہے، اب وہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ گھر کے سارے کام کاج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کرتی ہیں۔ اور ایک دن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر سے نکلتے ہیں تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ مل لیتے ہیں۔ گھر میں 2-3 دن سے فاقے تھے تو مولا کائنات اب نکلے ہیں۔ ایک یہودی سے جا کر بات کی، اس نے کہا اگر اتنی کھجوریں اگا دو، اتنا کام کر دو، میں تمہیں اتنی کھجوریں جو ہے وہ بطور اجرت دوں گا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مزدوری کر رہے ہیں اور پاس حسنین کے ریمین تالاب کے اندر کھیل رہے ہیں تو حضور گھر تشریف لاتے ہیں اور حضور پوچھتے ہیں کہ فاطمہ میرے بیٹے کدھر ہیں؟ تو کہا جس طرح علی یہ ہیں اور وہ بھی 7 بچوں کو بھی لے گئے۔ اب حضور ان کی تلاش میں نکلے، جب ملاقاتوں کو دیکھا علی مزدوری کر رہے ہیں اور ساتھ میں پسینہ بھی بہہ رہا، میرے حضور حسنین کے ریمین کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضور یہ نہیں فرماتے علی اتنا مشکل کام کیوں کرتے؟ آج کسی کی بڑے خاندان میں شادی ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ اب میرا میکا میرا سسرال جو ہے مجھے پالے، لیکن یار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا عزت والا خاندان کوئی سسرالی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کمال ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ شیخ نہ ہے لیکن محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے بندوبست کر رہے ہیں۔ اور جب حضور پاس بیٹھے دیکھا تو وہ کام کر رہے تھے۔ حضور میں اگر علی آپ کہیں تو میں شہزادوں کو لے کے گھر نہ چلا جاؤں، دھوپ بڑی ہے۔ اللہ کو حضور سے پیار اتنا تھا تو عرض حضور اگر آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں تو میں تھوڑی سی کھجوریں اور اکٹھی کر لوں تو پھر ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ تو حضور میں چلو میں شہزادوں کے پاس بیٹھا۔ اب اس کے بعد جب فارغ ہوئے جو کھجوریں ملی ان سے جا کر پیٹ پالا کرتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مہمانوں کی خدمت بھی کر رہی ہے، حسنین کی ریمین کی تربیت بھی کر رہی ہے، مولا کائنات کے ہر حکم کو بجا بھی لاتی ہے۔ اور اس کے باوجود ذوق بندگی یہ ہے کہ ایک دن مصلی بچھا کر عرض کرتی ہیں کہ مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی پورا نہیں ہوتا کہ رات ختم ہو جاتی ہے۔ مالک کوئی ایسی رات بھی تو بنا دے کہ تیری بندی تجھے جی بھر کے سجدہ تو کر سکے۔ آج کسی سے کہیں تو وہ بیٹی کہتی ہے جی میرے پر ذمہ داریاں بڑی ہیں، میں تو فرض نماز میں پڑھ لوں تو بڑی بات ہے، میری اس میں بھی کوئی رخصت ہونی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ بچے پیشاب کر دیتے ہیں بعد اس کے بعد جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے ان کو پالنا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ بھی ذمہ داری میرے قدموں میں ہونی چاہیے۔ اتنی ذمہ داریاں ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر کہ مشکیزہ اٹھا اٹھا کے قدموں پہ زخموں کے نشان بن جاتے ہیں۔
چکی خود پیستی ہے تو ہاتھوں پہ چھالوں کے نشان پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شکوہ نہیں آتا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. کیوں؟ میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جن کی نگاہ منزل پہ ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑا کرتے ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ چکی بھی خود پیس لوں گی، میں مشکیزے کے نشانات بھی برداشت کر لوں گی، لیکن میں نے جو حضور سے تربیت دی ہے آنے والے وقت کے لیے امت کو حسین ابن علی بھی پال کے دینا ہے. ان کی نگاہ ادھر تھی، وہ جانتی تھی کہ وقت آنے والا ہے، اور حضور نے پہلے بتایا تھا تو ذمہ داری بڑی تھی تو انہوں نے شکوہ نہیں کیا، حرف شکایت نہیں آیا، خود میدان امت میں کھڑی. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا، حضرت علی سے بھی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن کسی غزوہ میں حضور علیہ السلام کے پاس بہت ساری روٹیاں اور غلام اور درہم و دینار مال غنیمت میں آتے ہیں. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی حالت دیکھی تو کہا کہ حضور کے پاس لونڈیاں بھی ہیں، غلام بھی، شادی کے دن ہے، تو اگر آپ حضور کی چوکھٹ پہ جائیں تو کوئی ایک لونڈی یا غلام لے آئیں تو کام کاج کرنے میں معاونت ہو جائے گی. اب ادھر حضور کی ذات ہے اور ادھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم. ادھر دیکھتی ہوں کہ تو خیال آتا ہوگا کہ وہ باپ جس کے گھر میں 3 ماہ چولہا نہیں جلا، انہوں نے تربیت کر کے بھیجا ہے، اب ان سے جا کے تو مجھے غلام چاہیے، مجھے ایک روٹی چاہیے کہ میری خدمت کیا کرے. لیکن ادھر شوہر کی اطاعت و فرما برداری ہے کہ شوہر کی اطاعت بھی کرنی ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑتی ہے. جب گئی تو حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور پوچھا کہ بیٹا فاطمہ کدھر آنا ہوا؟ بس ہمت نہ بن سکی تو عرض کی حضور ملاقات کے لیے حاضر. جب واپس آئی تو مولا کائنات نے جب خالی ہاتھ دیکھا تو کہا کہ اس دہلیز سے تو کوئی پرایا بھی خالی نہیں جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی خالی آ جائے؟ لگتا ہے آپ نے سوال نہیں کیا حضور سے. کہا بس میں سے ہمت نہ ہوئی، میں حضور سے سوال واقعی نہیں کیا. تو کہا چلے میں آپ کی ترجمانی کرتا ہوں چونکہ ضرورت اتنی ہے. پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. تو آ کر عرض کی کہ حضور حالت آپ کے سامنے ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے ہیں، کندھوں پر زخموں کے نشانات ہیں، اور چکی بھی پیستی ہے، پانی بھی بھرنا ہے، اسٹینڈ کی وین کی تربیت بھی ہے، دیگر معاملات زندگی بھی ہیں. تو ایک روٹی یا غلام اگر مل جائے تو کام کاج میں معاونت ہو جائے. اب بیٹی کھڑی ہے، داماد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دروازے پر کھڑے ہیں، اور ادھر روٹیوں کی اور غلاموں کی قطاریں لگی ہیں. خیال تو پڑتا انہوں نے 1 ماہ کے اپنے حضور نے 10 سوال کیے. بیٹی کا سوال شادی کے بعد جب باپ کے پاس سب کچھ ہو پھر بھی نہ پورا کیا جائے تو باپ کے دل میں بھی وہ دکھ رہتا ہے. اب بیٹی نے ہلکا سا اور دماغ میں آ کر ترجمانی کی ہے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہے. میرے حضور نے کیا فرمایا؟ واللہ لا آتیکما، واللہ لا آتیکما، واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم میں تم دونوں کو اس میں سے کچھ نہیں دوں، اللہ کی قسم میں تم دونوں کو اس میں سے کچھ نہیں دوں. میں تو یہ لونڈیاں اور یہ غلام بیچوں گا، اور جو غلہ آئے گا، جو پیسے آئیں گے، جو درہم آئیں گے، ان سے غلہ خریدوں گا اور اپنے صوفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے طلباء کے رزق کا بندوبست کروں گا. میں تم دونوں کو اس میں سے کچھ نہیں دوں گا. یہاں سے بہت ساری ترجیحات بھی سیکھی جا سکتی کہ دین کا چراغ جلانے کے لیے میرے حضور جانتے تھے کہ صوفہ کا چبوترا آباد کرنا کتنا ضروری ہے. جو یہاں پہ دین سیکھ رہے ہیں ان کے لیے حضور نے اپنی بیٹی سے زیادہ ان کو ترجیح دی. یہ امت کے لیے پیغام تھا. ہم تو کہتے ہیں شادی میں 20 لاکھ لگا دیں گے اور دین کے پڑھنے والوں کے لیے ہم 100 روپے کی جب پرچی کٹا کے سب ہم نے بڑا کچھ کر دیا. لیکن حضور کی ترجیحات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے غلام بیچ کر ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا. لیکن بیٹا فاطمہ تم بھی آئی ہو، اب تمہیں بھی خالی نہیں بھیجوں گا. فرمایا بیٹا جب سارے کام کر کے رات بستر پہ کروٹ ہو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو. بیٹا فاطمہ یہ درہم و دینار اور روٹی اور غلاموں سے بہتر ہے جو میں محبت تمہیں عطا کرتا ہوں. بیٹی نے غلام اور روٹی کا سوال کیا تو میرے حضور نے آخرت کی طرف جو ہے وہ پیغام سنایا اور بیٹی کو جو ہے وہ آخرت کی جو ہے وہ تعلیم سے نوازا ہے. تو آج میں اور آپ
اپنے لیے یہ اسوہ کامل اگر رکھتے ہیں اور یقیناً اس کے علاوہ کوئی دوسری آخشت کی امت کی بیٹیاں نہیں. میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا آج سسرال کے